نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں، اس کی توفیق خاص سے، اس کے فضل، اس کی رحمت سے، اس کے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر جو گفتگو ہم نے کی وہ شعبہ المعظم اور پھر بالخصوص شب برات کے حوالے سے تھی، اور اس میں ایک چیز کا ذکر میں نے کیا، وہ کہ ہماری جو زندگی ہے گزارنے کا طریقہ کار ہے، اس میں میں نے مثال عرض کی تھی کہ جیسے ہم کسی بھی کمپنی کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر اس کمپنی کی ایک پالیسی دی جاتی ہے، ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم نے وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی سے متعلق آج کی ہماری اس نشست کی یہ گفتگو ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے اور ریلیٹڈ ہے کہ جو ماہ مبارک اب آنے والا ہے، رمضان مبارک، تو اس کی تیاری کے حوالے سے بھی کہ ہم نے اس رمضان مبارک کی تیاری کیا کرنی ہے، اور اس رمضان مبارک میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان اور قرآن یہ دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑی ہوئی ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ کلچر ہے ہمارے ہاں، اور یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہمارے ہاں کثرت سے کی جاتی ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو قرآن نازل رمضان مبارک میں ہوا ہے، تو اس لیے بھی ان دونوں کا باہم جوڑ اور باہم تعلق ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں دیگر عبادات کی کثرت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی کثرت کی جاتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں سے یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر سال رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا قرآن مجید کا، یعنی پورا قرآن مجید آقا علیہ السلام
جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور وہی سنت مبارکہ پھر ہمارے ہاں چلتی ہے کہ حفاظ کرام وہ تراویح کے اندر اور غیر تراویح میں بھی قرآن مجید کا باہم دور کرتے ہیں، سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہی چیز ہمارے گھروں کے اندر بھی معمولات رہتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ شغف ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے، اور پورے ماحول کے اندر یہ ذوق بن جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت وہ کثرت سے کی جائے۔ اب یہاں جو ایک بات بڑی اہم جو سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا محض قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، بلکہ میں یہاں ایک اور لفظ استعمال کرنے والا ہوں، تلاوت کا لفظ اور اس کا مفہوم میں بعد میں عرض کروں گا، کہ کیا محض قرآن مجید کو پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ ہمارا معمول قرآن مجید کو پڑھنے کا ہے، مطالعہ کرنے کا ہے، ریڈنگ کا ہے۔ میں لفظ تلاوت ڈیلیبریٹلی خود جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا مفہوم میں جب عرض کروں گا کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم آیا تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ شاید یہی ہے کہ قرآن مجید کو، یہ کیونکہ عربی کے اندر ہے تو اس کو شاید سمجھنا بہت مشکل ہے، اور ہمارے ہاں اس کو محض چھوڑ دیا جاتا ہے علماء کرام کے ساتھ یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، کہ یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ سمجھیں، وہ اس کی تفاسیر کو سمجھیں اور وہ اس کو جانیں اور پڑھیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ یسرنا، خود اللہ رب العزت اور قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو ہم میں سے پھر کون ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یسرنا، اللہ رب العزت خود یہ فرماتا ہے یسرنا، میں نے اسے، ہم نے اسے آسان کر دیا ہے۔ اب کون ہے جو اس کو سمجھے اور اس سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرے؟ اب جو بات میں نے گفتگو کے آغاز میں کی کہ قرآن مجید، اور وہ جو میں نے پچھلی نشست کے اندر گفتگو کی تھی کہ آرگنائزیشنز کے اندر ایک پالیسی دی جاتی ہے، اب یہ بات بڑی قابل توجہ اور سمجھنے والی ہے۔ میں اسی مثال کو دوبارہ عرض کروں گا اور اس کو کوریلیٹ کروں گا قرآن مجید کے ساتھ کہ قرآن مجید کیا ہے بیسیکلی۔ میں اس مثال کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کمپنی کی پالیسی بک ہے، اور بعض آرگنائزیشنز کے اندر، بعض کمپنیوں کے اندر اس کو SOPs بک بھی کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز۔ اس کا معنی کیا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کمپنی میں آ رہا ہے اور اس نے کمپنی کے امور سر انجام دینے ہیں، تو وہ کام کیسے کیے جائیں گے، ان کاموں کو سر انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، پھر ہر امپلائی، ہر شخص جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کی جاب رسپانسبلٹی کیا ہوگی، اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، وہ کون سا کام کیسے کرے گا، اس کو میں مزید تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے ہمارا ایک انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کے بعد ہم ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر۔ اب کانٹریکٹ کے اندر جو تفصیلات اور جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک کہ جس جاب پوزیشن کے لیے ہمیں ہائر کیا جا رہا ہے، جس پوزیشن کے لیے، مثلا اکاؤنٹنٹ ہے، HR ہے، ایڈمن ہے، وہ جس بھی پوزیشن کے لیے آ رہا ہے اس کے بنیادی کام کرنے کے کیا ہوں گے، بینگ این اکاؤنٹنٹ، بینگ این HR پرسنل، ایڈمن کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، تو یہ بنیادی کام اس کے، جس کو ہم JD کہتے ہیں، وہ بتا دیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک چیز آخر میں لکھ دی جاتی ہے کہ کمپنی کی پالیسی کے مطابق جو جو مزید کام آپ کو اسائن کیے جائیں گے آپ نے وہ بھی سر انجام دے دیں۔ اب اس کے بعد جب وہ کمپنی میں آ جاتا ہے کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد، تو پھر کمپنی اس کو وہ پالیسی بک اور ایس او پیز بک دیتی ہے۔ اس کے اندر دو مختلف چیزیں ذکر ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو اس کی پرائمری جاب رسپانسبلٹی ہے، جے ڈی ہے، اس نے جو کام کرنے ہیں جو اس کے کانٹریکٹ کے اندر لکھے ہیں وہ کام اس نے کرنے کیسے ہیں، وہ اس نے کام کرنے کیسے ہیں۔ مثلا آپ یاد رکھیے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اور بڑی آرگنائزیشنز کے اندر وہاں ایک سنگل پین اور مارکر بھی کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتا۔ ایک سنگل پین 10 روپے کا، اس کا بھی طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جس بھی شخص کو یا جس بھی ڈپارٹمنٹ کو وہ پین، وہ قلم، وہ مارکر چاہیے، کوئی اسٹیشنری چاہیے یا کوئی بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی وہ ایک ریکوزیشن لکھتے ہیں پہلے۔ وہ ریکوزیشن اس کا باس سائن کرے گا، پھر وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، فائنینس ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو کرتا ہے، پھر وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ میں جاتی، پرچیز ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو کر کے پھر مارکیٹ سے سروے کرتا ہے۔ وہ بھی کمپنی، یہ بھی کمپنی نے لکھا ہوا ہوتا ہے پروسیجر کہ آپ نے کس کس وینڈر سے لینی ہے یہ چیزیں، وہ سپلائر کون ہوگا، اس کے کیا کیا معیارات ہوں گے، کیا کیا اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا، وہ بھی کمپنی کی پالیسی بک کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیجر، یہ جو ساری تفصیلات جہاں پر لکھی ہوتی ہیں اس کو ہم پالیسی بک کہتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ درج ہوگی جو اس شخص کی جاب سے ریلیونٹ ہے۔ دوسری تفصیل جو اس کے اندر درج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس نے کمپنی میں رہتے ہوئے دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اس نے دیگر امپلائیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اپنے سے اوپر اپنے باس سے، مینیجر سے بات کرے گا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، کانٹیکٹ کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ کرے گا تب کیا کرے گا، اور اپنے سے نیچے اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کرے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات بھی اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں پالیسی، ایس او پیز۔ یہ کسی بھی کمپنی کے اندر ہوتے ہیں، اور جس بھی کمپنی میں جائیں گے وہ کمپنی اس سے ڈیویٹ نہیں کرنے دیتی۔ اور جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آڈٹ جو کیا جاتا ہے وہ آڈٹ اسی چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے کہ ایک شخص جو ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے سال بھر یہ جو کمپنی نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں ان کے مطابق اپنے کام سر انجام دیے ہیں یا نہیں دیے۔ آڈٹ کا محض مطلب اور معنی یہ ہوتا کہ وہ ان فائلز کو کراس چیک کرتے ہیں آپس میں باہم۔ اب آئیے ذرا اس کو قرآن مجید کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ جو انسان اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور آنے کے بعد اب اس نے کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد جو اسلام کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، گواہی دے دی ہے، دستخط کر دیے، شہادت اس کو عربی کے اندر سائن کرنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسٹامپ پیپر کے نیچے لکھا ہوتا ہے نا گواہ شد لکھا ہوتا ہے، تو وہ گواہی وہ عربی کے اندر اس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو ہم نے گویا شہادت دے کے اسلام کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے۔ اب اسلام کی کمپنی کے اندر آ جانے کے بعد ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے کام کیسے سر انجام دینے ہیں، وہ ایس او پی بک کیا ہوگی ہماری، ہم میں سے ہر ایک کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہم اگر بھائی ہیں تو تب اس کی جے ڈی کیا ہے، ہم اگر باپ ہیں تو تب اس کی جاب رسپانسبلٹیز کیا ہے، بیٹا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، استاذ ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہر ایک کی رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریاں وہ اس ایس او پی بک، اس پالیسی بک کے اندر وہ اللہ رب العزت نے درج کر دی ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے دراصل اس زمین کے اوپر رہنے کے لیے ہمارا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اب جیسے ہم کسی بھی کمپنی کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، بلکہ جب ہم کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس ایس او پی کو فالو کرنا ہوگا، اس پالیسی کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر ہم وہ نہ کریں تو کیا ہوگا، اگر وہ نہ کریں تو کیا ہوگا، اس کے اوپر دو کام ہوتے ہیں۔
یا پینلٹیز ہوتی ہیں اور یا پھر پنشمنٹ ہوتی ہے، یا پینلٹیز ہوں گی اور یا پھر پنشمنٹ ہوں گی۔ پینلٹیز کیا ہے؟ پینلٹیز یہ ہے کہ مثلا کمپنی کی ایس او پی اور پالیسی ہے کہ آپ نے صبح 9 بجے یہاں پر حاضری لگانی ہے، نہیں آئے گا، کوئی لیٹ آئے گا تو کمپنی کے اندر ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے کا حساب ہوتا ہے۔ وہ پورے مہینے کے آخر میں حاضری چارٹ آ جاتا ہے کہ یہ اتنے منٹ ٹوٹل بنتے تھے ان کے، یہ اتنے منٹ آئے ہیں، اتنے منٹ کی تنخواہ ان کی کاٹ لی جائے۔ یہ پینلٹیز ہیں۔ پنشمنٹس کیا ہوں گی کہ اگر کوئی بہت زیادہ بڑی کرپشن کی ہے تو یا تو وہ اگر بیئریبل ہے کمپنی کے اندر تو کمپنی اس کو فائر نہیں کرے گی، اس کی کچھ سیلری کاٹ لیں گے یا اس کو ڈیموٹ کر کے اس کی پوزیشن سے اس کو نیچے کر دیں گے، اور اگر کوئی زیادہ بڑا نقصان ہے، کوئی کرپشن ہے تو پھر اس کو فائر کر دیں گے۔ اور یہی اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بیان کیا یا نہیں کیا کہ میرے یہ احکام ہیں، آپ نے ان امور کے اوپر اس طرح ان کو سر انجام دینا ہے، اور جو نہیں دے گا اس کے لیے پھر مختلف پینلٹیز بھی بتائی ہے، اس کے اوپر مختلف پنشمنٹس بھی بتائی ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآن مجید کو ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا ہم قرآن مجید کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں دیکھتے؟ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں بات کہی کہ رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن پڑھتے تو بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرات بڑی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہوگی آپ کے لیے کہ میں نے لفظ پڑھنا استعمال کیا ہے، تلاوت استعمال نہیں کیا۔ اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے اس کو تلاوت کیوں نہیں کہا، اس کو قرات کرنا یا پڑھنا کیوں کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس خطاب کو اگر ذرا دیکھیں تو یہ خطاب بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے۔ گویا کہ ہمارا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، آپ سب کا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے، یعنی براہ راست ہمیں مخاطب کر کے اور ہمارا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے۔ اب وہ اس کتاب کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا حق کا تلاوتی، وہ تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب میں اس لفظ تلاوت کا مفہوم عرض کرنے جا رہا ہوں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ جو تلاوت ہے اس کے اندر اس کے دو اجزاء ہیں، دو اجزاء۔ اس کا پہلا جز وہ ہے قراءت، پڑھنا، اور دوسرا جز ہے اس کا سمجھنا، تفہیم، تفکر، تدبر۔ یہ دونوں چیزیں اگر پائی جائیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ایک بھی چیز کم ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، وہ پھر محض قرات ہوگی قرآن مجید کی، محض قرات کہ ہم نے اس کے الفاظ کو پڑھا ہے، اور قرات بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک لطف کی بات آپ کو عرض کر دوں، ہم قرات بھی نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اس کا۔ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ اب قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ یہ اب ریڈنگ سے اوپر کا ایک درجہ ہے۔
ریڈنگ یہ ہے کہ جو الفاظ جیسے لکھے ہوئے ہیں اور جتنی ہماری سمجھ میں جیسے ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کار آتا ہے ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں. تو یہ پڑھنا ہے, پڑھنا. الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, اگر ہم پڑھیں تو یہ پڑھنا ہے, ریڈنگ کرنا ہے. یہ قرات کرنا نہیں. قرات کرنا یہ ہے کہ اس کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. اب درست تلفظ کیا ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اب ہم الا ماشاء اللہ انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ, لیکن ہماری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں, اس سے یہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ کسی کا اگر بیٹا وہ باہر ملک چلا جائے یا اگر پاکستان میں اور دوسرے شہر کے اندر ہو اور وہ اپنی والدہ کو 6 ماہ بعد, سال بعد ایک خط لکھے اور اس والدہ کو وہ خط پڑھنا نہ آتا ہو, وہ والدہ وہ خاتون کیا کرے گی؟ وہ والد کیا کرے گا؟ وہ جیسا تیسا اس کو آئے گا وہ اس کو خط کو چوم کر کے الماری میں رکھ دے گا یا اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے نا, یا تو خود کوشش کریں گے, اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو پھر کیا کریں گے؟ کسی کو تلاش کریں گے کہ جو وہ پڑھ سکے اور سمجھا سکے کہ اس کے بیٹے نے 6 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, 1 ماہ بعد ایک پیغام بھیجا ہے, خط لکھا ہے, تو وہ کیا لکھا ہے بیٹا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے. ہم یہ اتنا تردد تو کریں گے نا. تو یہ جو پیغام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کے ذریعے یہاں تک بھیجا ہے, تو کیا یہ اسی خاطر ہے کہ اس کو محض چوم کر کے الماریوں میں رکھ دیا جائے, تاکوں میں سجا دیا جائے, خوبصورت کورز کے اندر اس کو رکھا جائے اور ہم اس کے لیے کوئی محنت اور کوئی تردد ہی نہ کریں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کس طرح اس کو سمجھنا ہے؟ یہ ہم اپنی پریورٹیز دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں لائف کے اندر, کہ ہم نے اسلام کا کانٹریکٹ تو سائن کر دیا ہے, لیکن کیا ہم اس کی پالیسیز کے اوپر بھی پھر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ تو دنیاوی طور پر میں نے مثال عرض کر دی ہے کہ اس کی پنشمنٹس اور پینلٹیز تو ہیں, تو آخرت میں بھی یہی عمل ہے. اب میں آتا ہوں کہ ہم اس کی قرات میں کیا غلطیاں کرتے ہیں. میں سب سے پہلا لفظ قرآن مجید کا لے رہا ہوں اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے کیا لفظ ہے؟ الحمد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد پڑھتے ہیں. اب لفظ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھا جاتا ہے الحمد. الحمد لفظ کیا ہے؟ الحمد. اور ہم ساری عمر کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس بات کی کبھی محنت ہی نہیں کی کہ ہم یہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں, آسانی سے سمجھ آ جائے گی. انگریزی کا ایک سادہ سا لفظ ہے, سادہ لفظ انگریزی کا. اب وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا, ذرا آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی. انگریزی کا ایک لفظ ہے SOME, سم. SOME سم لفظ ہے. اب میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پینسل اور کچھ کاپیاں چاہیے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئی نیڈ سم پینسل اینڈ سم نوٹ بکس, لیکن میں کہتا ہوں کہ آئی نیڈ سیم پینسل اینڈ سیم بکس, SAME, او کی جگہ میں ایم لگا دوں, لکھا ہوا او ہی ہو, لیکن میں ساری عمر اس کو اے پڑھتا رہوں. میں پڑھتا رہوں کہ آئی نیڈ سیم پینسلز, آئی نیڈ سیم نوٹ بکس. تو کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ اور سننے والے کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ میرے لیے ایک جیسی پینسلیں لے آئے گا یا کچھ پینسلیں لے کر کے آئے گا؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کہ ہم یہ کام کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. اب آئیے میں اگر آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں کہ جو لفظ الحمد ہے اس کا معنی کیا ہے اور الحمد کا معنی کیا ہے. الحمد کا معنی آپ بتائیے کیا ہے؟ الحمد کا پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں. الحمد کیا معنی ہے اس کا؟ تعریف. اردو کا پہلا سبق ہوتا ہے تعریف. حمد ایک نظم ہوتی ہے,
اس کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمد. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی ثنا اور تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے، مادہ ہے الحمد. وہ الف لام کی وجہ سے، معرفہ کا الف لام ہے، اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے الحمد کا معنی سماعت فرمائیں. حمد ہا، گول آنکھوں والی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہا ہے. یہ دونوں عربی کے اندر ڈفرینٹ لیٹرز ہیں، دو مختلف حروف تہجی ہیں. ہا الگ ہے اور ہا الگ ہے. الحمد کا معنی ہے پھٹے پرانے کپڑے اور چیتھڑے. ہم کیا اس کا ترجمہ کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی بنے گا اس کا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. سارے پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے ہیں، ایسا کہنا درست ہے؟ اب بتائیے کہ ہم ساری عمر کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہم ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے، قرات بھی نہیں کرتے. قرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، علم التجوید کو پڑھنا. علم التجوید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، درست انداز میں اندر اس کی قرات کیسے کی جائے. اب یہ تلاوت کا محض ایک جزو ہے، ابھی تلاوت نہیں کی ہم نے. اگر ہم درست تلاوت کرنا، قرات کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری درست قرات ہوگی. تلاوت پھر بھی نہیں کہلائے گی. تلاوت تب کہلائے گی کہ درست قرات کے ساتھ اس پیغام کو بھی سمجھا جائے اور اس کو بھی دل میں اتارا جائے اور اس پر بھی عمل کیا جائے کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا کیا ہے، اس نے وہ پیغام بھیجا کیا ہے مجھ تک. جب وہ پیغام سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ہم نے انہیں کتاب دی ہے، یہ صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. تو اب پوری ایمانداری سے بتائیے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں یا حق تلاوت بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جو رمضان مبارک جس کا میں نے ذکر کیا کہ آ رہا ہے اور ہم اس رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی پڑھنے کا تو شغف رکھتے ہیں اور ذوق تو رکھتے ہیں، آئیے اس سال یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو درست اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کی قرات درست کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت درست کرنی ہے کہ یہ پیغام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا کیا ہے، وہ مولا ہم سے کہتا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جب ہم کمپنی میں جس بھی پوزیشن پر ہائر ہو جاتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا تو میرے باس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایس او پی اور یہ پالیسی بک آپ کو یوں فنگر ٹپس پر یاد ہونی چاہیے اور آپ نے اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا جب تک کہ سی ای او نہ کہہ دے. سی ای او کے ریٹن کہنے کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ قرآن کیا صرف مدارس میں پڑھنے والے طلباء، علماء اور فضلاء کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ یہ محض وہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں اس کو، یا ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ ہم نے کیسے سر انجام دینے ہیں. پھر ہم میں سے ہر ایک کی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. کمپنی کے اندر بعض اوقات ہماری پوزیشن ایک ہی ہوتی ہے لیکن معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری پوزیشنز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. کبھی ہم بھائی کے عہدے پر ہیں، کبھی باپ کے عہدے پر ہیں، کبھی بیٹے کے عہدے پر ہیں، کبھی دکاندار کے عہدے پر ہیں، کبھی گاہک کے عہدے پر ہیں، کبھی کاروبار کے عہدے پر ہیں، کبھی استاذ کے عہدے پر ہیں، کبھی طالب علم کے عہدے پر ہیں، کبھی پڑوسی کے عہدے پر ہیں. اب یہ بات کون بتائے گا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا. آپ فرماتے جنگ میں تھا تو میرے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، اور انہوں نے بڑے روتے ہوئے یہ بات کہی
کہ جی میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا، میں نے اس کی بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی، اب وہ بہو کا، اپنی بیوی کا، اس کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک اچھا نہیں ہے، میرے حقوق نہیں ادا کرتا، مجھے جھڑکتا بھی ہے، مجھے خرچہ بھی پورا نہیں دیتا۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سنی اور سن کر اسے جواب دیا، اور اس نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بلائیں اور اس کو کچھ نصیحت کریں، اسے کچھ شرم دلائیں، کچھ اسے واعظ کریں کہ جو بات اس کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا جواب اس کو دیا کہ جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ حیران کن بات ہے، آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا جواب ہے کہ جی وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس خاتون نے بھی یہی کہا، فرماتے ہیں کہ خاتون نے مجھے کہا قادری صاحب آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے عالم ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدہ کا کیا حق ہے، اور اولاد کو حق کیسے کیسے ادا کرنا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سلوک میرے ساتھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیوی وہ اس لیے ٹھیک کرتا ہے کہ اس نے ساری عمر تم سے سیکھا اور پڑھائی یہی ہے، تم نے بیٹے کو کب قرآن حدیث اور دین کی تعلیم دلائی اور سکھائی ہے؟ یہ باتیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں تو آقا علیہ السلام کی احادیث میں لکھی ہوئی ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدہ کا حق کیا ہے، بیٹے کے فرائض کیا ہے، بچوں کے فرائض کیا ہے، اس نے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور اس نے والدہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ باتیں تو اس قرآن کے اندر درج تھیں، یہ نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں۔ تو جو انہوں نے ساری عمر والدین سے سیکھا ہوتا ہے وہ وہی سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان مبارک ہم قرآن مجید کو نہ صرف قرأت درست کریں گے بلکہ اس کی تلاوت کریں گے، تفہیم کریں گے، سمجھیں گے اس کو کہ قرآن مجید ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہماری کیا رسپانسبلٹیز بیان کی ہیں، ہماری کیا JD قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری عرض کرتا چلوں کہ تحریک منہاج القرآن نظام تربیت جس کا میں حصہ ہوں، اس کے شعبہ کورسز نے آپ کے اس رمضان مبارک کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو کورس ڈیزائن کیا ہے 30 دنوں کا، پورے رمضان مبارک کے اندر۔ اس کے اندر قرآن مجید کی تجوید جس کے ذریعے آپ قرآن مجید کا درست تلفظ سیکھیں، پھر عربی گرامر کہ قرآن مجید عربی کے اندر ہے تو اس کی گرامر کو سیکھیں کہ قرآن مجید کی گرامر کیا ہے، پھر لغت قرآن کہ قرآن کی زبان کیا ہے، وہ بات کرتا کیسے ہے، علوم القرآن کہ قرآن مجید کے علوم کیا ہے، وہ کیا بحث کرتا ہے، پھر مضامین قرآن کہ ہر ایک پارے کے اندر ہر ایک دن 1 گھنٹہ کی نشست ہے تو 1 گھنٹے کے اندر ایک پارے کے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اس پارے کے اندر یہ احکامات آئے ہوئے ہیں، یہ بیان اس پارے کے اندر آیا ہے، اور پھر ہمارے عقائد سے ریلیٹڈ اور احکامات سے متعلق تفسیر کے موضوع لیے جائیں گے۔ تو ایک بڑا کمپریہنسو سا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کے لیے، جنرل پبلک کے لیے، آپ خود بھی اس میں حصہ لیں، اپنی فیملیز کو اس کو رجسٹر کرو۔ اور خوشخبری یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت، آپ کے گھروں میں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں آپ کے بیٹھے ہوئے، آپ کے بستر پر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ سہولت میسر آ رہی ہے کہ اس رمضان آپ قرآن فہمی کا آغاز کریں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور اپنی بچوں کو، فیملیز کو ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ وہ اس کورس سے استفادہ حاصل کریں اور قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، محض قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، دونوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، دونوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس نشست کے اندر اس کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔